27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سیاسی جوڑ توڑ، حکومت کی اتحادی جماعتوں سے رابطے، مشاورت، وزیراعظم سے پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم کی شقوں اور موقف پر تفصیلی مشاورت، وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی بھی ملاقات، تجاویز پیش، وزیراعظم نے ایم کیو ایم کا بڑا مطالبہ مان لیا، بلدیاتی ترمیم میں بل 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی، وزیراعظم سے قاف لیگ اور استحکام میں پاکستان پارٹی کے وفود کی بھی ملاقاتیں، آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا، وزیراعظم کا صدر آصف زرداری سے رابطہ، 27ویں ترمیم پر سیاسی جماعتوں سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا، 27ویں ترمیم کل سینٹ میں پیش ہونے کا امکان، مسودے کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی کل طلب۔ ستائیسویں ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ، مشترکہ کمیٹی کی منظوری سینٹ دے گا، ذرائع کے مطابق چیئرمین کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے، کمیٹی کی صدارت فاروق اجنائی کریں گے، اپوزیشن سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کو شامل کیا جائے گا، کمیٹی کو ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا، سینٹ سے پیر یا منگل کو آئینی ترمیم منظور کرائی جائے گی، ایوان بارہ سے منظوری کے دن ہی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اسمبلی بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک ترمیم منظور کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی زیر صدارت جاری، 27ویں آئینی ترمیم پر غور، اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں شازیہ مری نے کہا کہ اگر آئینی ترمیم میں ایسی کوئی چیز ہے جس سے نظام میں بہتری آ سکتی ہے تو اس کی حمایت کریں گے، لیکن 18ویں ترمیم کی واپسی ممکن ہی نہیں، صوبوں کو دیے گئے اختیارات واپس نہیں لے سکتے، این ایف سی اور صوبائی خود مختاری سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت پیپلز پارٹی کے درمیان 27ویں آئینی ترمیم پر بڑے بریک تھرو کا امکان، ترمیم کے لیے 4 نکات پر دونوں بڑے اتحادیوں کا اتفاق ہوا، ذرائع کے مطابق آئینی عدالت کے قیام، چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی ترمیم اتفاق رائے کا حصہ، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی نئی ترمیم 27ویں ترمیم کا حصہ نہیں، این ایف سی کے حوالے سے بھی کوئی ترمیم شامل نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس میں 4 نکات کی منظوری کا امکان۔ سینٹ قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے اتحادیوں کا نمبر گیم پورا ہونے کا دعویٰ، ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سینٹ سے 64 ارکان کے ووٹ درکار ہوں گے، حکومتی بینچز پر پیپلز پارٹی کے 26، مسلم لیگ نون کے 20 اراکین موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم کے 3 ارکان بھی حکومتی بینچز کا حصہ، حکومتی اتحاد میں نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ قاف کا 1 رکن بھی شامل، آزاد سینیٹرز کا ووٹ بھی سینٹ میں حکومت کو جائے گا، قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو پیپلز پارٹی سمیت 237 اراکین کی حمایت حاصل۔ افغانستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، امن کو برقرار رکھنے کے لیے مانیٹرنگ تصدیق کا طریقہ کار وضع کرنے پر بات چیت، پاکستانی وفد سینئر فوجی انٹیلیجنس اور بیوروکریسی کے نمائندوں پر مشتمل، استنبول میں ہونے والی بات چیت میں ثالث بھی موجود ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، فریقین کا خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت کا اعادہ، آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا، جنرل سر چارلس رولینڈ کی یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ علی یرلیکا کی ملاقات ہوئی، پاکستان ترکیہ دیرینہ اور مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ، وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے لیے تہنیتی پیغام دیا،
وزیر اعظم کا سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اہم امور پر پاکستان کے موقف کے لیے ترکیہ کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کی تعریف کی۔ پاک افغان امن مذاکرات میں سہولت کاری میں کردار ادا کرنے پر ترک قیادت سے اظہار تشکر۔ رات کے اندھیرے میں ان سے کوئی ورشن لیک ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہی ہمارا ورشن ہے، the next day یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو کبھی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ترمیم کے لیے حکومت کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ معلوم ہی نہیں، ترمیم کی مخالفت کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں، جس پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں وہ قانون کیسے بنا سکتی ہے؟ صوبوں نے جو رولز بنا رکھے ہیں ان میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ اجلاس طلب کرنے والے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر غیر حاضر۔ طویل انتظار کے بعد شرکاء اٹھ کر چلے گئے۔ پارلیمانی لیڈر پر سخت اظہار برہمی۔ ستائیسویں ترمیم پر کوئی جلد بازی نہیں، تمام معاملے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل نے واضح کر دیا، کہا کہ آئین آسمانی صحیفہ نہیں جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو۔ 27ویں ترمیم میں قومی مفاد کے ایشوز ہیں، کسی سیاسی جماعت کے فائدے نقصان کی بات نہیں۔ اپوزیشن نے کچھ دیکھے اور بات چیت کیے بغیر سیاسی بیان بازی شروع کر دی۔ جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا۔ 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا، اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موقف۔ کراچی میں اسٹوڈنٹ اینڈ انڈینز مانیٹرنگ اینڈ ری ایڈریس سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکولوں میں غیر حاضری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، حاضری یقینی بنانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ افغانستان عالمی سطح پر افیون کی پیداوار کا بڑا مرکز بن گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسداد منشیات اور جرائم کی رپورٹ 2025 میں تہلکہ خیز انکشافات، زابل، کنڑ اور تغار کی افیون کی کاشت میں اضافہ۔ 2023 میں 10,800 ایکڑ، 2020 میں 12,000 ایکڑ اور 2025 میں 10,200 ایکڑ پر افیون کی کاشت ہوئی۔ Pakistan and India, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're two nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی، 7 نہیں 8 طیارے مار گرائے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا انکشاف، کہا کہ 8واں طیارہ شدید نقصان کے بعد تباہ ہوا، 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اقوام متحدہ کی زیر اہتمام ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل روانہ۔ مریم نواز ماحولیاتی تحفظ سے متعلق جاری منصوبوں، ستھرا پنجاب، ایئر کوالٹی امپروومنٹ اور جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق اقدامات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گی۔ فیصل آباد میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے، پاکستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف۔ مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے۔ فخر زمان 0، محمد رضوان 4، بابر اعظم 11 رنز بنا کر چلتے بنے۔ 22 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد سائم ایوب اور سلمان علی آغا کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ سلمان علی آغا 69، سائم ایوب 53 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نواز نے 59 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری۔ جب ہم نے سرکاری ملازمت حاصل کی، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری غیر حاضری بڑھ جائے۔
ہم کام نہ کریں, ہم صرف تنخواہ گھر بیٹھے لے لیں. اس پہ جو ہیبیچول ٹیچرس جو ایبسنٹ تھے ان ہنڈریڈز آف نمبرس, ہم نے ان کو نوکریوں سے نکالا اور ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. چیلنجز پر جلد قابو پالیں گے, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا عزم. کوئٹہ میں اسکول ٹرانسپورٹ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا, اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی, گھوسٹ ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کیا. اب بلوچستان کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوتی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی PKLI آمد. بیرسٹر گوہر کی رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی. چیئرمین PTI کے ساتھ انتظار پنجوتا اور علی اعجاز بٹر بھی شامل تھے. پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری, سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات. پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے خلاف آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. اینٹی کرپشن کورٹ نے فرد جرم عائد کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت تمام شریک ملزمان کو 27 نومبر کو طلب کر لیا. ملزمان پر پنجاب اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کا الزام ہے. کراچی میں 4 روزہ پاکستان میری ٹائم ایکسپو کانفرنس اختتام پذیر. کانفرنس میں 76 ارب روپے کی 83 مفاہمتی یادداشت پر دستخط. جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اسٹالز شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے. جدید لائٹس اب پاکستان نیوی کی سب میرین کا حصہ بننے جا رہی ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا برونائی دارالاسلام کا دورہ. سلطان حان البلقیہ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. سلطان برونائی نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا. جنرل طاہر شمشاد مرزا کی وزیر دفاع اور کمانڈر رائل برونائی آرمڈ فورسز سے بھی علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں. برونائی آرمڈ فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے جموں منائے رہے ہیں. 6 نومبر 1947 کو بھارت کے ہاتھوں شہید لاکھوں کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش. مختلف مقامات پر اجتماعات, بھمبر میں ریلی کا انعقاد, اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد شریک. آج کا دن جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ باب قرار. مہاراجہ ہری سنگھ کے اہلکاروں, بھارتی فوج اور RSS کے غنڈوں نے جموں کے مسلمانوں پر قیامت ڈھائی تھی. بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد جاری ہے. وزیر امور کشمیر امیر مقام کا اسلام آباد میں یوم شہدائے جموں کشمیر پر سیمینار سے خطاب. کہا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر فورم پر آواز اٹھائی. صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا, بھارت نے لاکھوں لوگوں کو وادی کا ڈومیسائل دے دیا, ضرورت پڑنے پر وہ نئے بسائے گئے لوگوں کو استعمال کرے گا. بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے عسکری خطے میں تبدیل کر دیا. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرے. صدر آصف علی زرداری کا یوم شہدائے جموں پر پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کشمیریوں کی نسل کشی کا مقصد مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے. 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. مکران کوسٹل ہائی وے پر المناک ٹریفک حادثہ. کوچ اور LPG گیس کے ٹرک میں تصادم. 7 افراد زندہ جل گئے. مرنے والوں میں 2 بھائی اور بھتیجا شامل. تینوں کا تعلق وزیرستان کے علاقے ٹانک سے ہے. گھوٹکی کے علاقے روانتی کے کچے میں 2 برادریوں کے درمیان خوفناک تصادم. فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے. متعدد زخمی. علاقے میں شدید خوف و ہراس. پولیس کی بھاری نفری روانہ. اسرائیل
اسرائیل نے حماس پر الزامات لگا کر جنوبی غزہ میں فوجی الرٹ کر دیے. اسرائیلی فوج کی مزید پیش قدمی کی تیاریاں تیز. سعودی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج اس وقت غزہ کے 54% علاقے پر قابض ہے. اسرائیل کا حماس پر یرغمالیوں کی لاشیں تاخیر سے دینے کا بھی الزام. جنگ بندی کے بعد حماس نے 20 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا. غزہ میں ہلاک ہونے والے 28 میں سے 22 افراد کی واقعات اسرائیل کے حوالے کی. مقبوضہ مغربی کنارے میں زہران ممدانی کی کامیابی پر فلسطینی خوش. رام اللہ میں شہریوں کی نیو یارک کے نئے میئر کو مبارکباد. فلسطینیوں نے زہران ممدانی کی جیت کو انصاف اور امن کی فتح قرار دے دیا. فلسطینی شہریوں کا کہنا تھا ممدانی کی جیت امید کا پیغام ہے. دنیا اب انصاف اور مساوات کی سمت بڑھ رہی ہے. زہران ممدانی کی کامیابی پر لندن کے میئر صادق خان کی مبارکباد. صادق خان نے ممدانی کو جیت کی شاندار فتح قرار دے دیا. کہا کہ امید نے خوف پر جیت حاصل کی. نیو یارک کے شہریوں نے تقسیم پر اتحاد کا انتخاب کیا. ممدانی کی جیت رواداری اور تنوع کی علامت ہے. نیو یارک میں مسلمان میئر کی انتخاب پر بھارت میں انتہا پسند ہندو مشتعل. بی جے پی رہنما امت ستم نے اشتعال انگیز بیان میں کہا کسی خان کو ممبئی کا میئر نہیں بننے دیں گے. ممبئی والوں جاگ جاؤ, خوشامد کی سیاست ہو رہی ہے. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں مزید شدت اختیار کر گیا. سمندری طوفان کلمیگی کی تباہ کاریاں جاری. طوفان نے فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد ویتنام کا رخ کر لیا. فلپائن اور ویتنام میں طوفان اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 150 ہو گئی. ویتنام میں نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی نے 35 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. طوفان کے پیش نظر ویتنام میں 6 ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن معطل. جاپان میں ریچھ کے حملوں میں خطرناک اضافہ. اپریل سے اب تک ریچھوں کے درجنوں حملے ریکارڈ. ریچھ کے حملوں میں 12 افراد ہلاک, 100 زخمی ہوئے. مقامی افسران کو ریچھ کے شکار کی تربیت دینے کا فیصلہ. ریچھوں سے نمٹنے کے لیے فوج تعینات کر دی گئی. جاپانی حکام کے مطابق فوجی آتشی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے. ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے شاہد آفتاب نے بھارتی حریف کو دھول چٹا کر دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی. دوحہ میں ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 میں شاہد آفتاب نے بھارت کے پارس گپتا کو 4-2 سے شکست دے دی. Finding a pocket of space. Oh, that strong enough hand on it. Doku comes and Holland. Reinders into Foden. Lovely quick pick. اور یویفا چیمپئنز فٹ بال لیگ میں مانچسٹر سٹی نے بورسیا ڈورٹمنڈ کو 4-1 سے پچھاڑ دیا. چیلسی اور کاراباخ کا مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا.